We welcome you to our beloved channel, Qasasul Noor. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، انسان کی فطرت میں ایک سوال ہمیشہ سے موجود رہا ہے، آخرت میں کامیاب کون ہوگا، جنت کا حقدار کون ٹھہرے گا؟ یہ سوال صرف آج کے انسان کا نہیں بلکہ صدیوں سے ہر قوم، ہر مذہب، ہر فرد کے دل میں تڑپ بن کر گونجتا رہا ہے۔ یہودی کہتے ہیں ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ نصارہ کہتے تھے نجات ہمارے سوا کسی کے لیے نہیں۔ اور آج بھی انسان اپنے مذہب، اپنے گروہ یا اپنے نظریے کی بنیاد پر سمجھتا ہے کہ جنت گویا اس کی موروثی جاگیر ہے۔ مگر کیا جنت کا فیصلہ صرف زبانی دعووں سے ہوگا؟ کیا صرف کسی خاص نام یا مذہب سے وابستگی انسان کو جنت کے دروازوں تک لے جا سکتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب صدیوں پہلے ایک عالم باعمل امام محمد عبدہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا۔ ایک مجلس میں تینوں مذاہب کے عالم جمع تھے، یہودی، عیسائی اور مسلمان۔ سوال ہوا جنت میں کون جائے گا، یہودی، عیسائی یا مسلمان؟ سب کی نظریں مسلمانوں کے عالم کی طرف اٹھ گئیں۔ امام محمد عبدہ رحمۃ اللہ علیہ نے تبسم کے ساتھ کہا، جنت میں وہ جائے گا جو جنت والے اعمال کرے گا۔ یہ مختصر سا جواب دلوں میں طوفان برپا کر گیا، کیونکہ امام رحمت اللہ علیہ نے مذہب کی دیواروں سے اوپر اٹھ کر وہ بات کہی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ جنت کسی قوم، کسی نسل یا کسی گروہ کی جاگیر نہیں۔ جنت ان کے لیے ہے جن کے دل ایمان سے روشن ہوں اور جن کے عمل تقوی سے مزین ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا، جو ایمان لایا اور نیک عمل کیے ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ آیت کسی ایک امت کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل کو نجات کی شرط قرار دیا، نہ کہ کسی نام یا نسب کو۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے عمل سے پیچھے رہ گیا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ آج ہم دین کے نام پر فخر تو کرتے ہیں مگر دین کی روح یعنی عمل صالح سے غافل ہیں۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر مطمئن کرتے ہیں مگر اسلام کے تقاضوں سے کتنے فاصلے پر ہیں۔ زبان سے ہم کہتے ہیں ہم جنتی ہیں مگر عمل ہماری گواہی نہیں دیتا۔ جنت کے لیے صرف نام کافی نہیں، کردار چاہیے، قربانی چاہیے، دل کی پاکیزگی چاہیے۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، تم میں سے کوئی اپنے عمل کے بل پر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حتیٰ کہ آپ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ اپنی رحمت سے مجھ پر کرم فرمائے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ جنت اللہ کی رحمت سے ملے گی، لیکن وہ رحمت انہی پر برستی ہے جن کے اعمال اس کے لائق ہوں۔ رحمت الہی اندھا دھند نہیں بلکہ بندے کی نیت، اخلاص اور تقوی کے مطابق تقسیم ہوتی ہے۔ ایک واقعہ مشہور ہے، ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے دل میں سختی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا دل نرم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر اور مسکین کو کھانا کھلا، یہ عمل صالح ہے۔ ایسا عمل جو انسان کے اندر سے خود غرضی نکال دیتا ہے اور دل کو نور سے بھر دیتا ہے، ایسے دل ہی جنت کے قابل ہیں۔
حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، امیر المومنین، کیا مسلمان ہونا کافی نہیں جنت کے لیے؟ آپ نے فرمایا، اسلام دروازہ ہے، مگر جنت تک پہنچنے کے لیے اس دروازے سے گزر کر سفر عمل طے کرنا ہوگا۔ کتنا عمیق جواب ہے! اسلام صرف ابتدا ہے، منزل نہیں۔ منزل تب ہے جب بندہ اپنی زبان، دل اور عمل سے اسلام کو سچ ثابت کر دے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہود و نصارہ نے کہا، کوئی جنت میں داخل نہ ہوگا مگر وہ جو یہودی یا نصرانی ہو یا ان کی آرزوئیں ہیں۔ کہہ دو، اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو، نہیں بلکہ جو اپنا چہرہ اللہ کے آگے جھکا دے اور نیک عمل کرے، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم۔ یہ آیت ہر اس انسان کے لیے آئینہ ہے جو اپنے مذہبی نام پر فخر کرتا ہے مگر عمل میں کوتاہی برتتا ہے۔ اللہ کے نزدیک اصل معیار عمل ہے، نام نہیں۔ جس نے خود کو اللہ کے حوالے کر دیا، جو اس کی رضا کا طالب بن گیا، چاہے وہ کسی بھی قوم سے ہو، وہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہے۔ جنت کے لیے ایمان لازم ہے، مگر ایمان وہ جو صرف زبانی نہ ہو بلکہ دل میں رچ بس جائے، جو دل کو بدل دے، جو انسان کے رویے، کردار، اخلاق اور معاملات کو بدل دے۔ ایسا عمل، ایسا ایمان جس سے بندہ بندوں کا حق ادا کرے، والدین کی خدمت کرے، رزق حلال کمائے، جھوٹ، فریب، حسد اور ظلم سے بچے، یہی وہ ایمان ہے جو جنت کی خوشبو دلاتا ہے۔ ایک بار ایک صحابی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص جنتی ہے۔ صحابہ حیران ہوئے کہ اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ ایک صحابی نے جا کر اس کے ساتھ 3 دن گزارے، پھر واپس آ کر عرض کیا، میں نے اس سے زیادہ روزے دار یا عبادت گزار نہیں پایا، بس اتنا دیکھا کہ اس کے دل میں کسی کے لیے حسد یا بغض نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی عمل اسے جنتی بناتا ہے۔ یہ ہے جنت کا راستہ، پاک دل، صاف نیت اور مخلوق کے لیے خیر خواہی۔ یہ وہ ایمان ہے جو صرف نمازوں، روزوں سے نہیں بلکہ دل کی صفائی سے ظاہر ہوتا ہے۔ آج اگر ہم چاہیں تو دنیا میں ہی جنت کا ذائقہ پا سکتے ہیں، جب ہم دل سے اللہ پر یقین کریں، اس کے بندوں سے محبت کریں، ظلم سے نفرت اور عدل سے محبت کریں، جب ہم جھوٹ، ریا اور نفرت کو دل سے نکال دیں، جب ہم اپنی ذات کو دوسروں کے لیے باعث رحمت بنائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جنت کے متلاشی وہ نہیں جو صرف دعا کرے، بلکہ وہ ہے جو عمل کرے جیسے وہ جنت کو دیکھ رہا ہو۔ یہی ایمان حقیقی ہے، وہ ایمان جو انسان کو بدل دیتا ہے۔ جنت کا دروازہ ان کے لیے ہے جو اپنی غلطیوں پر نادم ہیں، جو دوسروں کو معاف کرتے ہیں، جو نیکی کو چھپا کر کرتے ہیں، جو کسی کے در پر تڑپ اٹھتے ہیں۔ ایسے دل اللہ کو پسند ہے، اور اللہ جن سے راضی ہو جائے ان کے لیے جنت خود مسکرا اٹھتی ہے۔ انسان جب جنت کی بات سنتا ہے تو دل میں ایک نرم سی آرزو جاگ اٹھتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ کاش میں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جاؤں جن کے لیے اللہ نے وہ جنت تیار کی ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جہاں نہ کوئی غم ہوگا، نہ دکھ، نہ خوف ہوگا، نہ محرومی۔ مگر افسوس یہ ہے کہ اکثر انسان صرف خواہش جنت رکھتا ہے، جبکہ راہ جنت پر چلنے کی ہمت نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت مشکل چیزوں سے ڈھکی ہوئی ہے اور جہنم آسان چیزوں سے ڈھکی ہوئی ہے، یعنی جنت تک پہنچنے کے لیے قربانی، صبر، ضبط نفس، ایمانداری، عدل، خدمت اور خوف خدا
درکار ہے، اور جہنم تک پہنچنے کے لیے کچھ خاص نہیں کرنا پڑتا، بس اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے رہو، ظلم کرو، جھوٹ بولو، رہا کرو، لیکن نیکی کو پسے پشت ڈال دو، پھر یہی راہ خود بخود انسان کو جہنم کے کنارے تک لے جاتی ہے۔ امام محمد عبدہ رحمت اللہ علیہ کے الفاظ میں جنت ان کے لیے ہے جو جنت والے اعمال کرتے ہیں، یعنی جنت کا فیصلہ زبان سے نہیں زندگی کرتی ہے۔ اگر انسان کے دن رات تجارت، گفتگو تعلقات سب میں اللہ کا خوف جھلکتا ہے تو وہ جنت کے راستے پر ہے، لیکن اگر ایمان صرف نماز تک محدود ہے اور باقی زندگی جھوٹ، فریب، حسد اور حق تلفی سے بھری ہوئی ہے تو وہ ایمان ہے، روح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، جس نے ایمان لایا اور نیک عمل کیے وہ سب سے بہتر مخلوق ہیں، ان کے لیے دائمی باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ کیا ہی بڑی کامیابی ہے کہ خالق بندے سے راضی ہو جائے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، حضرت جنت میں جانے کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جب انسان دنیا میں اپنے آپ سے زیادہ دوسروں کے لیے جیتا ہے تب وہ جنتی بننے لگتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جو ہمیں بھول گیا ہے۔ ہم نے دین کو عبادت تک محدود کر دیا، حالانکہ اسلام کا اصل چہرہ اخلاق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق میں بہتر ہے، اور یہی اخلاق وہ چراغ ہے جو انسان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ جنت کے راستے پر چلنے والے وہ ہیں جو اپنے نفس کو قابو میں رکھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف رکھا اور نفس کو خواہش سے روکا، بے شک اس کے لیے جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ یعنی اصل امتحان یہی ہے کہ جب موقع ہو، طاقت ہو، پھر بھی انسان گناہ سے رک جائے۔ یہی تقویٰ ہے اور یہی تقویٰ جنت کی کنجی ہے۔ ایک صوفی بزرگ فرماتے ہیں، جب تو کسی کے عیب دیکھنے لگے تو سمجھ لے کہ تیرا دل بیمار ہے، اور جب تو اپنے عیب دیکھنے لگے تو سمجھ لے کہ تیرا دل جنت کے قابل ہو گیا ہے۔ یہ جملہ دل میں چراغ جلا دیتا ہے، کیونکہ جنت ان کے لیے ہے جو دوسروں پر نہیں اپنے نفس پر نگاہ رکھتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ وہ حبشی غلام تھے، رنگت سیاہ، لباس پھٹا ہوا، مگر ایمان ایسا کہ زمین و آسمان جھوم اٹھے۔ جب انہیں پتھروں پر لٹایا گیا تو زبان سے صرف احد احد نکلا، یعنی ایمان، یہی صبر، یہی استقامت وہ عمل ہے جس نے انہیں جنتی بنا دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال، میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ یہ ہے جنت کا راستہ، وفاداری، قربانی اور عشق الہی۔ جنت کے طلبگار کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کو پاک رکھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ تکبر ہی تو ہے جو انسان کو اپنے مذہب، قوم یا ذات پر غرور دلاتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے پر مجبور کرتا ہے۔ جنت ان کے لیے ہے جو خود کو بہتر سمجھتے ہیں، بلکہ ان کے لیے ہے جو خود کو کمزور جان کر اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کے دروازے پر ایک منادی ندا دے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کے دل اللہ کے لیے نرم تھے؟ کہاں ہیں وہ جو دوسروں کو معاف کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ جو اپنے رب پر بھروسہ رکھتے تھے؟ آؤ، تمہارے لیے جنت کے دروازے کھل گئے ہیں۔ یہ حدیث دل کو ہلا دیتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں
کہ جنت ہمارا مقدر بنے تو ہمیں اپنے دلوں کو نرم کرنا ہوگا، غصے، حسد، تکبر اور نفرت کے بوجھ سے آزاد ہونا ہوگا، کیونکہ جنت میں وہی دل داخل ہوگا جو پاکیزہ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا، جنت میں وہی جائے گا جو قلب سلیم لے کر آئے گا۔ آخرت کی نجات کے لیے ایمان اور عمل دونوں لازم ہیں۔ ایمان کے بغیر عمل قبول نہیں اور عمل کے بغیر ایمان بے اثر ہے۔ ایمان شمع ہے، عمل اس کا نور۔ ایمان درخت ہے، عمل اس کا پھل۔ اگر درخت ہے مگر پھل نہیں تو بظاہر وجود ہے مگر فائدہ نہیں۔ اس لیے اے سننے والے، جب بھی دل میں جنت کی آرزو جاگے تو یہ سوچنا کہ میں نے آج کون سا عمل ایسا کیا جس پر اللہ خوش ہو جائے۔ کیا میں نے کسی کو معاف کیا؟ کیا میں نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا؟ کیا میں کسی کے دکھ میں شریک ہوا؟ کیا میں نے دل سے دعا دی کسی کے لیے؟ یہی چھوٹے چھوٹے عمل وہ دروازے ہیں جو جنت کی خوشبو تک لے جاتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے تو پہلے تم خود اس کی مخلوق سے راضی ہو جاؤ۔ یعنی بندوں سے نفرت نہیں، محبت رکھو، غلطیوں کو دیکھنے کی بجائے بھلائی تلاش کرو۔ یہی وہ مزاج ہے جو جنتی بناتا ہے۔ اور آخر میں اے بندے، یاد رکھ، جنت کسی خاص مذہب کا انعام نہیں، یہ اللہ کی رحمت کا تحفہ ہے ان کے لیے جو ایمان کے ساتھ نیک عمل کرتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک اصل عزت عمل میں ہے، کسی قوم، نسل یا زبان میں نہیں۔ لہذا اپنے دل کو ایمان سے، زبان کو سچائی سے اور ہاتھوں کو خدمت سے بھر دے۔ یاد رکھ، جنت کا دروازہ تیرے لیے کھلا ہے، بس تیری نیت اور تیرا عمل اسے بند یا کھول سکتا ہے۔ تو اپنی دنیا کو ایسا بنا کہ آخرت خود تیرے استقبال کو کھڑی ہو جائے۔ اے اللہ، ہمیں وہ ایمان عطا فرما جو دلوں کو بدل دے، ہمیں وہ اعمال نصیب فرما جو جنت کا راستہ بنے، ہماری لغزشوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں سے نفرت اور حسد اور تکبر کو نکال دے، ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جن پر تو راضی ہو جائے۔ یا اللہ، جب ہماری آنکھیں بند ہوں تو تیرا دروازہ ہمارے لیے کھلا ہو اور فرشتے ہمیں پکاریں کہ سلام ہو تم پر، داخل ہو جاؤ جنت میں، تم نے دنیا میں صبر کیا، اب یہ تمہارا انعام ہے۔ آمین یا رب العالمین۔